کہتے ہیں کہ جب گنگا الٹی بہنے لگ جائے تو بڑی نقصان دہ ہوا کرتی ہے، اور یہ مثال دی جاتی ہے اس کام کے لیے کہ جو انسان اصولوں سے ہٹ کر کے کام کر رہا ہو کہ میں گنگا الٹی بہ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اور ہو یہ رہا ہے۔ کیسے گنگا الٹی بہ رہی ہے؟ حکومت سندھ نے 1 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا۔ کس چیز کے لیے؟ کھنڈرات، آثار قدیمہ، ٹوٹی پھوٹی چیزیں، ان کی حفاظت کے لیے، جبکہ اس کے برعکس جو زندہ ہیں، جیتے جی مر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہے۔ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں سیلاب کے اندر، اور پھر غربت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا کچھ کیا کہنا۔ جتنی غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فنڈنگ کی جا رہی ہے امداد کہ جی امداد ملی ہے، یہ امریکہ نے امداد دی ہے، یہ روس نے امداد دی ہے، یہ سعودی عرب نے امداد دی، یہ فلاں نے امداد دی ہے۔ نام امداد کا لے کر پاکستانیوں کے اوپر قرضے پر قرضہ چڑھایا جا رہا ہے سود کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کی بربادی ہو رہی ہے۔ جنہوں نے خون پسینے کا پیسہ لگا کر کے 1 کمرہ 2 کمرے کا مکان بنایا ہے، وہ توڑے جا رہے ہیں، پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی۔ اور آثار قدیمہ، ٹوٹی پھوٹی چیزیں جو مل رہی ہیں ان کو زمین کی کھدائی کے اندر، ان کی حفاظت کے لیے 1 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہتے جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ آپ نے، عوام نے جیسے لوگوں کو ووٹ دیا ہے وہ تو وہی کریں گے۔ 1 ارب روپے کی فنڈنگ قائم کر کے اپنی جیبیں بھی بھریں گے اور کچھ ادھر بھی لگا دیں گے، لیکن جیتے جی انسانوں کے اوپر کہاں لگے گا یہ پیسہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں غریبوں کو مارا جا رہا ہے، غریبوں کو پیسا جا رہا ہے، اور امیر ترین جو لوگ ہیں وہ مزید اپنے جیبیں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں عوام سے کہوں گا، اصل وجہ آپ ہیں۔ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے آج تک آپ لوگوں نے سیاست دانوں کو ووٹ دے کر کے ان کو میدان میں لے کے آئے، اور وہ آپ کے گلے دبوچ رہے ہیں، آپ کو زد و کوب کر رہے ہیں، آپ کے مکانوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، آپ کو غربت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پورا کا پورا پاکستان جب گروی رکھا جائے گا پھر اس وقت ہوش آئیں گے۔ ابھی کیا کیا کچھ گروی نہیں رکھا گیا پاکستان کا؟ کن لوگوں نے رکھا؟ یہ سیاست دانوں نے۔ یہ غربت جو بڑی ہے کن لوگوں کی وجہ سے؟ یہ سیاست دانوں کی غلط سیاست کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو ان سیاست دانوں سے ہم اپنا جی چھڑائیں، اور جو قرآن اور سنت کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں، اہل حق ہیں، علماء کرام ہیں، دینی جماعتیں ہیں، ہم کیوں نہ ان کو ووٹ دے کر کے ذرا آزمائیں تو صحیح۔ ان کو ووٹ دیں آپ اور دیکھیں اسلامی انقلاب کیسے آتا ہے، اور غربت کا خاتمہ کس انداز سے ہوتا ہے اور کتنے جلدی ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے علماء کو ووٹ نہیں دیے، آج تک آپ نے دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا، سیاست دانوں کو آزماتے رہے، نوٹ لے کے ووٹ دیتے رہے اور پھینکتے رہے، تو پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ بھی دیکھتے رہے۔ میں کہوں گا عوام سے کہ تحریک اللہ اکبر، آپ اس کو ووٹ دیں، اور جب آپ کے علاقے میں یہ آ جائے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کتنی ترقی ہوتی ہے۔ یہ ابھی سیلاب گزرا ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوا کر، اللہ کی قسم کھلوا کر کے
کہ یہ قسم کھا کے کہو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہم ووٹ تم کو دیں گے، پھر ہم تم کو راشن دیتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر تحریک نے کسی سے یہ حلف نہیں لیا، کسی سے ذکر نہیں کیا کہ تم ووٹ ہم کو دینا، بلکہ خدمت انسانیت کے طور پر انہوں نے ہر ایک کو دیا، دیوبندیوں کو بھی دیا، بریلویوں کو بھی دیا، اہل حدیثوں کو بھی دیا، انہوں نے شیعوں کو بھی دیا، انہوں نے غیر مسلموں کو بھی جو سیلاب سے متاثرین تھے ان کے گھروں پر جا جا کر کے ان کو یہ راشن پہنچایا۔ پھر بھی آپ نا امید ہو کے بیٹھے ہوئے ہو ان دینی جماعتوں سے اور سیاست دانوں کی طرف دوڑیں لگی ہوئی ہیں آپ کی، پھر آپ کی دوڑ قبر کی طرف لگ جائے گی، نتیجہ یہ آئے گا۔ آپ دیں تو صحیح، اللہ اکبر تحریک کو آپ ووٹ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے دین کا بھی بول بالا ہوگا اور ہمارا ملک پاکستان بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔